جب پوری دنیا ایک آنے والے کل کے خوف سے لرزاں ہو، بڑے بڑے طاقتور ملکوں اور امیر ترین معیشتوں کے حکمران مضطرب ہوں، ایسے میں 45,000 ارب روپے کے مقروض ملک پاکستان کے حکمران آنے والے دنوں کی مصیبتوں سے بے نیاز اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود سیاسی اور میڈیائی پھلجھڑیوں سے شغل فرما رہے ہوں، تو اس قوم کی بدقسمتی پر رونا آتا ہے۔ آسمان پر چھائے بادل یا ببر رحمت کی بجائے لوگوں پر آفت کی صورت برسنے لگیں، دریا جو فصلیں آباد کیا کرتے تھے فصلیں برباد کرنے لگیں، تو پھر کون ہے کہ جو اس میں چھپے مالک کائنات کے اشارے کو نہ سمجھے؟ عالم یہ ہے کہ اگر کوئی اس جانب توجہ دلائے بھی کہ یہ تمام آفتیں، بلائیں، سیلاب، زلزلے اور فتنہ و فساد اللہ کی ناراضگی ہیں، تو ایسے شخص کی ہنسی اڑائی جاتی ہے۔ ہر کوئی اس کا گربان تھام لیتا ہے کہ دیکھو، اس 21ویں صدی میں جب انسان فلوریڈا کے ساحلوں سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار کا تعین کر لیتا ہے، اس سے ہونے والے نقصان کا پیشگی اندازہ کرتا ہے اور اس سے متاثر ہونے والے علاقوں کا پتہ دینے پر دسترس رکھتا ہے، طوفان آنے سے کئی دن پہلے خبردار کیا جاتا ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ نے قرآن میں انسانوں پر اپنے عذاب کی 3 صورتیں بتائی ہیں۔ کہہ دو اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تم اور تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دیے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب اٹھا دے، یا تم کو گروہ در گروہ تقسیم کر کے آپس میں گتھم گتھا کر دے اور ایک دوسرے کے تشدد کا مزہ اچھی طرح چکھا دے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 65۔ انسانی وسائل کا یہ عالم ہے کہ زمین کے چاروں طرف مسلسل سیٹلائٹ گھمانے اور سمندروں کی لہروں کے حساب رکھنے کے باوجود جدید سائنس طوفان کے پہلے سے خبر دینے کے حوالے سے بے بس ہے۔ فضاؤں کا سینہ چیر کر خلاؤں میں سفر کرنے والا اور نئے نئے سیاروں پر قدم رکھنے والا انسان اللہ کی قدرت کے سامنے کس قدر بے بس ہے کہ تمام سمندر، زمین اور ہوا کی گردشیں مستقل اس کی نظروں کے سامنے ہیں، مگر وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کب ان سمندروں سے سحاب اٹھے گا، کب یہ ایک طوفان میں بدلے گا، اور پھر کب ایک خوفناک عذاب کی صورت بستیاں اجاڑتا چلا جائے گا۔ آسمانوں سے عذاب کا نزول اللہ کی بتائی ہوئی عذاب کی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے، جبکہ عذاب کی دوسری صورت پاؤں کے نیچے سے عذاب ہے۔ اس عذاب کی پیشگی خبر کے بارے میں بھی انسان مکمل طور پر بے بس ہے، بلکہ کل علم اور لاچار بھی نظر آتا ہے۔ یہی انسائکلوپیڈیا آف سائنس لکھتا ہے۔ نہ ہی امریکہ کا جیولوجیکل سروے اور نہ ہی کوئی سائنسدان آج تک کسی زلزلے کی پیشگی خبر دے سکا ہے۔ ہمیں بالکل علم نہیں کہ ایسا کس طرح ممکن ہے، بلکہ ہم تو یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے عرصے تک ہم ایسا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی دوسری علامت، یعنی پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب اٹھا دے، کسی بھی وقت اچانک انسان کو دبوچ سکتی ہے۔ کب اور کس وقت بڑے بڑے محل زمین کی ایک چھوٹی سی رنجش کو برداشت نہ کر سکیں۔ جدید دنیا کے ہماگیر سائنسی ترقی کے باوصف انسان کی بے بسی کا عالم یہ ہے، مگر پھر بھی یہ غافل انسان اللہ کے اس دعوے کو نہیں مانتا کہ زمین بے وجہ شعلے نہیں اگلتی اور آسمان بھی اچانک از خود بستیاں اجاڑنے والے بادل نہیں برساتا، بلکہ یہ سب ایک قادر مطلق کے کنٹرول میں ہے، جس کی ناراضگی کی وجہ سے ایسا سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے اس عذاب میں بھی ایک حکمت چھپی ہے۔ وہ مہربان رب غفلت میں سوئی ہوئی انسانیت کو اس لیے جھنجھوڑتا ہے کہ وہ اللہ کی سمت لوٹ جائیں اور نیک اعمال سے روز محشر کی کچھ تیاری کر لیں۔ اللہ کی نازل کردہ آفت یا مصیبت جس کے نتیجے میں قومیں اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اس سے رجوع کر لیں، استغفار کریں، اعمال کو درست کر لیں، تو اہل علم سے آزمائش کہتے ہیں۔ لیکن جس طوفان یا زلزلے کے باوجود اللہ بستی والوں کو توبہ کی توفیق بھی نہ دے، وہ اس کی سائنسی توجیحات کرنے لگیں، سہولیات کا فقدان اور آفت سے نمٹنے کی منصوبہ بندی میں کمی جیسی باتوں کا رونا رونے لگیں، تو پھر سمجھو یہ اللہ کا عذاب ہے قوم پر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ڈرو اس فتنے سے جس کا وبال صرف خاص ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاص و عام پر ایک ساتھ عذاب کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا، اللہ کچھ لوگوں کے عمل کی وجہ سے سب پر عذاب نہیں بھیجتا، جب تک لوگ ایسا نہ کرنے لگیں ان کے درمیان برائی ہو رہی ہو اور وہ اس کو روکنے اور منع کرنے پر قدرت رکھتے ہوں، مگر ایسا نہ کریں۔ جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو اللہ ہر خاص و عام کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔
عذاب کی تیسری علامت یعنی گروہوں میں تقسیم ہو کر آپس میں گتھم گتھا کا شکار تو ہم برسوں سے ہیں، اور دن بدن ہماری حالت ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں رنگ، نسل، زبان، علاقہ اور مسلک میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والوں کا ایک بے ہنگم ہجوم موجود ہے۔ ہم پر عذاب کی تینوں صورتیں مسلط ہیں۔ ایسے کون ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم حالت عذاب میں نہیں؟ ہم اس قدر عذاب کا شکار ہیں کہ تکبر کی وجہ سے ہماری جبینیں اللہ کے سامنے استغفار کے لیے نہیں جھک رہی۔ ہم سیاسی شعبدہ بازیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ لہذا میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سمجھتے ہوئے اور پاکستان کے موجودہ حالات کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے اور آنے والے عذابوں سے پناہ مانگیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہم پر ہو سکے۔